اذلان بیڈ پہ اس کے ساتھ لیٹ گیا، ایک نظر اس کے لرزتے وجود کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں قید کر لیا۔ نور رونا دھونا بھول کر اس حرکت سے یکدم بوکھلا گئی تھی۔ چھوڑیے مجھے، وہ دوستی سے بولی، جب تک روتی رہو گی میرے حصار میں قید رہو گی۔ یہ لمس تو اسے سکون بخشتا تھا۔ اذلان نے آنکھیں موند کر لب اس کے بالوں پہ رکھ دیے۔ کتنی مشکل سے یہ پل مجھے نصیب ہوئے ہیں، کیوں بھاگتی ہو مجھ سے اتنا؟ اذلان نے تھوڑی سے پکڑ اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اب آپ بھی اتنے ہی وحشی ہیں، آپ اب بھی زبردستی کر رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو اپنے پاس دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ وہ سرخ روئی روئی آنکھوں سے کہتی کانپنے لگی۔ اذلان کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی، اس کی تھوڑی پہ گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ جس سوچ سے وہ کام اٹھا تھا کتنی آسانی سے نور نے کہہ دیا۔ زلزلے سے تاثرات اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذلان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ نور نے غصے سے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑ لی۔ میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اگر اسی طرح روئی تو ساری زندگی ایسے ہی میرے حصار میں قید رہوگی۔ نور نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ میں ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا، وہ میری بیٹی ہے۔ نور، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے اس سے میں ٹھیک تو نہیں کر سکتا، لیکن آج بھی اس کا در کھلا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ سچے دل سے کی دعا انسان کے نصیب بدل دیتی ہے۔ میں بھی اس سے رو رو کر اپنی بیٹی کا نصیب مانگوں گا، ایک خوشحال زندگی اور اپنی جان عزیز کی معافی۔ وہ اس سے چھوڑ چکا تھا۔ نور نے بیڈ پہ لیٹے ہی دوسری سائڈ کروٹ لے لی، جس کا صاف مطلب تھا اسے دیکھنا نہیں چاہتی۔ اذلان نے اس کے پیروں پہ پڑی چادر اٹھا کے اس کے اوپر اوڑھائی۔ نور اذلان کے جاتے ہی اس کی باتوں کو سوچنے لگی۔ عنایہ روڈ کراس کر رہی تھی جب سامنے سے شامیر کی کار آتی دکھائی دی۔ وہ اپنے 4 سالہ بیٹے احمد کے ساتھ ہسپتال آئی تھی۔ احمد کو سخت تیز بخار تھا۔ عنایہ کل رات سے پریشان تھی، رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ آج وہ اپنے بیٹے کا چیک اپ کرانے سرکاری ہسپتال آئی تھی۔ اب کیسے وہ اپنے حالات اپنے ماں باپ کو بتاتی؟ وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور باپ کے غصے سے بھی واقف تھی۔ وہ اپنی غلطی پہ سخت پشیمان تھی، لیکن اب کیا فائدہ جب سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ شامیر دوسرے روڈ پہ تھا اور اسے ہسپتال سے نکلتے دیکھ چکا تھا اور اب روڈ کراس کر کے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کار عنایہ کے پاس ایک جھٹکے سے رکی۔ شامیر اپنی بھرپور وضاحت کے ساتھ کار سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیسے؟ میں احمد، وہ نظریں جھکا کے بول رہی تھی جیسے کوئی مجرم اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ شامیر احمد کو دیکھنے لگا جو اس کے کندھے پر سر رکھ کے سو چکا تھا۔ شامیر نے اپنا ہاتھ بڑھا کے احمد کے سر پہ رکھا، جتنی تیزی سے ہاتھ رکھا تھا اتنی ہی تیزی سے ہٹایا۔ احمد بخار میں تپ رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھایا اور کار کی طرف چل دیا۔ حکم تھا کہ وہ بھی آ جائے۔ عنایہ فوراً فرنٹ سیٹ پہ میر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم ہوش میں ہو؟ اسے نہ جانے کب سے بخار ہے، تم اب اسے ہسپتال لے کر آ رہی ہو؟ وہ کار ریورس کرتے غصے میں کہہ رہا تھا۔ عنایہ خاموش رہی۔ میر نے ایک نظر اس پہ ڈالی، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کے آنسوں سے میر پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوگا عنایہ، ہم ہسپتال جا رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پلیز رو نہیں، ابھی کیا کان پکڑ لوں بچپن کی طرح، وہ مصنوعی حبکی سے بولا۔ عنایہ تو اس کے رویے پہ حیران تھی۔ وہ کتنا عظیم انسان ہے۔ ثانیہ واقعی بہت خوش قسمت ہے۔ نہیں، میں رو نہیں رہی، بس احمد کے لیے پریشان ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈونٹ وری اینڈ ٹرسٹ می۔ وہ اب اسے نظریں جھکا کے مخاطب ہوتی، اب اسے نظریں ملنے کی ہمت کہاں رہی تھی۔ میر احمد کو اپنے دوست کے پاس لے آیا جو ڈاکٹر تھا۔ وہ شہر کے مشہور ہسپتال میں جاب کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کچھ دوائیاں لکھ کر دی اور احمد کو کمزوری کے بعد ڈرپ لگا دی۔ میر اور عنایہ روم میں احمد کے ساتھ ہی تھے، دونوں کے بیچ خاموشی چھائی تھی۔ عنایہ نے یاد آنے پہ میر پہ فون لے کر گھر کال کیا اور بتا دیا کہ اسے آنے میں دیر ہوگی۔ احمد کو اب گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ کار عنایہ کے گھر کے پاس آ کر رکی۔ عنایہ نکلنے لگی جب میر بولا، عنایہ ہم آج بھی اچھے دوست ہیں، تم کیوں اجنبی بن گئی ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے میں ناراض ہوں تو تمہاری سوچ غلط ہے۔
میں اپنی پیاری دوست سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ پلیز اگر کوئی بھی پرابلم ہو مجھے کال کر دیا کرو۔ آج میں نہ آتا تو پلیز انایا مجھ پہ احسان کرنا، جب بھی کوئی پرابلم ہو مجھے کال کرنا، اور خوش رہا کر، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ انایا بھیگی آنکھوں سے بولی، آئی ایم سوری میر، یو آر سچ آ کائنڈ پرسن۔ پھر وہ رکی نہیں تھی، احمد کو اٹھائے فوراً نکلتی چلی گئی۔ میر کار کی سیٹ پہ سر رکھ کے سوچنے لگا، انایا کیا ہوتا اگر یہ بات تم پہلے جان لیتی۔ میر کو اپنے گال بھیگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے انایا کے وہ لاتعلق الفاظ یاد آئے جن سے وہ بچپن سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ دیر ٹھہرانا گیا، کار اسٹارٹ کی اور وہ آفس کی طرف نکل پڑا۔ ماما میری بہن کہاں ہے؟ وہ بیڈ پہ لیٹے چھت کو تاک رہی تھی۔ اسے ہنی کی آواز پاس سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ باہر سے ہی چلاتا ہوا اندر آیا۔ ہنی۔ اس کے قریب آتے ہی نور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہنی میری ایک بات مانو گے؟ اسے خود سے زیادہ ہنی پہ اعتبار تھا۔ ہاں ماما۔ نور کی آنکھوں میں جو امید تھی ہنی نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ ہنی مجھ سے وعدہ کرو اپنی بہن کا خیال رکھو گے؟ اس کے لہجے کی پریشانی ہنی کو تشویش میں مبتلا کر گئی۔ جی ماما۔ اس کے لیے ہر روز دعا کرو گے؟ ہاں ماما کروں گا۔ پریشان کیوں ہیں؟ تھی اب نہیں ہوں۔ ہنی کا ہاتھ چھوڑ کے وہ مبہم سا مسکرائی۔ ہم آ جائیں؟ امان کے پیچھے کھڑے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر نور کا سانس اٹک گیا، گلے میں گویا آنسو کا پھندا اٹک گیا۔ کب یاد نہیں کیا تھا اس نے، کتنی ہی بار پکارا تھا، ایک مرتبہ بھی وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے نہیں آئی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے۔ اسما کی نظریں نور پہ تھی جو ان کے آتے ہی لاتعلق بنی جانے دیوار میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ بیٹھیے میں آتا ہوں۔ امان ہنی کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گیا۔ اسما فوراً نور کی طرف آئی اور اس کے چہرے کو بے تحاشا چومنے لگی، ساتھ روتی رہی۔ نور بھی بہتی ندی کو روک نہیں پائی۔ نور میں بچی اسما کو محبت سے لبریز ممتا بڑا لہجہ اس کے دل کو پگھلا رہا تھا۔ اپنی ماں سے ناراض ہو؟ مجھے یہ حق حاصل نہیں۔ اس کا لہجہ بیگانہ تھا۔ نہیں میری بچی، سارے حق تمہیں ہی حاصل ہے میری گڑیا۔ اپنی ماں کو معاف نہیں کرو گی؟ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹنے لگی۔ نور میری جان، نہیں نہیں ہوں میں آپ کی جان۔ اب آئی بھی لیکن صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ بیٹی تو اسی وقت مر گئی جب نکاح کے بندھن میں اس سے باندھا تھا۔ اعظم شاہ کا دل کٹ کے رہ گیا۔ بیٹی کی خوشی کے لیے تو انہوں نے اس کا نکاح اذلان سے کیا تھا۔ بہت پہلے وہ اس کی آنکھوں میں اذلان کا عکس دیکھ چکے تھے۔ اللہ نہ کرے کیا بول رہی اتنی بدگمان ہو، میں نے تمہیں غلط ہاتھ میں دیا نہیں۔ ابھی بولے تو اس گدے کو تمہارے سامنے مرغا بناؤں۔ وہ بہتی آنکھوں سے ہنسی۔ اعظم شاہ نے اسے حوصلہ لگا تو وہی لمحہ تھا جو وہ ان کی آغوش میں اپنا غم مٹا گئی۔ میں آپ دونوں کو ہر روز یاد کرتی، آپ نہیں آتے تھے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح شکوہ کر رہی تھی جس پہ اسما مسکرا دی۔ اب تمہیں ان سے دور نہیں کریں گے؟ اسما نے اس کے پیشانی چومتے کہا۔ وہ تینوں جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی نظر مسکراتے ہوئے نور پہ گئی۔ اپنی زندگی کو یوں مسکراتا دیکھ کر اذلان کے دل میں سکون کی لہر اٹھی۔ ماما مجھے کوئی بیبی سے ملنے ہی نہیں دے رہا۔ نور کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بیبی کو تو اب تک اس نے بھی نہیں دیکھا، اس سے کیا بتاتی؟ یار کہا تو ہے صبر کرو، نرس ابھی لے کر جائے گی۔ امان نے منہ بگاڑتے ہنی سے کہا۔ ہنی اپنی امی ابو سے نہیں ملے؟ اسما کا کہنا تھا۔ وہ تو یکدم گھبرا گیا۔ نہیں دادی امی، وہ مجھے بیبی کو دیکھنے کی ایکسائٹمنٹ تھی، اس لیے اب مل لو۔ وہ بھی انہی کی طرح اسما کو امی کہنے لگا تھا۔ کہتی وہ دونوں سے مل کر اعظم شاہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اذلان نور کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ وہ اسے اجازت نہیں دے رہے تھے، اپنا حکم سنا رہے تھے۔ ابو ہم سب کچھ دن میں آ جائیں گے، ابھی نور کا ٹریول کرنا مناسب نہیں۔ اعظم شاہ کو اس کی بات میں دم لگا، تبھی خاموش ہو کے ابو سب ساتھ ہی گاؤں چلیں گے؟ نہیں ہمیں آج ہی نکلنا ہے، بی بی جان اور امان کو ساتھ لے جائیں گے۔ 3 سالوں بعد میری بیٹی گھر آ رہی ہے، تیاریاں بھی تو کرنی ہے، اور ہاں میری نواسی کا عقیقہ حویلی میں ہوگا، دھوم دھام سے، کیوں سے کہا نہ حنان؟ جی دادا ابو۔ اذلان ابھی اسے منا لینا چاہتا تھا، گھر میں وہ اسے اہمیت نہیں دیتی، وہاں جا کر اسے موقع مل جائے گا۔ گلابی کمبل میں لپیٹی بچی کو نرس نے اذلان کے ہاتھوں میں تھمایا، اس کا ہاتھ کانپے تھے۔ بچی کو دیکھتے اسے نور کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ یہ ننھا وجود اس کے دل کا ٹکڑا تھا۔ سامنے ہی اعظم شاہ بیٹھے بچی کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔
اذلان نے بچی انہیں تھما دی۔ ابو میں نے اس کا نام سوچ لیا، ماں نے اذلان کو دیکھتے کہا۔ اس کے بعد سمجھ کے مسکرا پڑ، یعنی اب بچی پر پہلے حق وہ اپنا جتا رہا تھا۔ بولو حیا، کیوں نور کیسا نام ہے؟ کہتے ہی اماں نے نور کی رائے جاننا ضروری سمجھا۔ بھائی جیسا آپ کو ٹھیک لگے، مجھے تو نام بہت پسند آیا۔ پھر یہی نام ہوگا؟ اللہ نے اعلان کرتے ہوئے نور کو دیکھا جو منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی لیٹ گئی۔ اسما 20 سال پرانا منظر یاد آ گیا۔ یہ ہو بہو میری نور ہے، اس کی آنکھیں دیکھو اسما۔ نور کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ حیا کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ اعظم شاہ اٹھ کے اسما کے پاس چلے آئے۔ یہ زیبا اذلان دیکھو، اس کی آنکھیں۔ اسما نے ساتھ کھڑے اذلان کا بازو ہلایا۔ اس کی نظر ان آنکھوں پہ ٹھہر گئی۔ اسے اپنی ماں یاد تو نہیں، لیکن تصویر میں وہ انہیں دیکھ چکا تھا۔ شہد رنگ آنکھیں ہو بہو اس کی ماں جیسی تھی۔ ان سا میں ہنی تھا جو اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ جب یہ طویل لگنے لگا تب اٹھ کے ان کے پاس چلا آیا۔ میر اجلے میں سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے نفوس کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا۔ نور جو مہمانوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اسے ایک عجیب سی شرمندگی نے آن گھیرا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ میر کے کمرے میں آئی۔ نور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے لائٹ آن کی تو نظر بیڈ پہ لیٹے میر پہ پڑی، جو جوتوں سمیت آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا تھا۔ ثانی لائٹ آپ کا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ خنوس اسی پوزیشن میں لیٹا تھا۔ میر کیا ہوا؟ نور نے آگے بڑھ کے اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا جو ہنوز موسم کے حساب سے نارمل تھی۔ میر نے بازو ہٹا دیے تھے۔ وہ دنیا میں کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن سامنے بیٹھی اس ہستی کو نہیں جس نے زندگی کے ہر لمحے میں اسے صحیح مشورہ دیا تھا، جس کے فیصلے سے زندگی سنوار دیتے۔ آج بھی وہ اپنے فیصلے پہ خوش تھا، لیکن دل میں کہیں ایک بے چینی تھی جو اسے دیکھ کے ہوتی۔ کسی سے نظریں چرا رہی ہو ہنی۔ نور کو پاس بیٹھے دیکھ وہ اٹھ گیا، لیکن نظریں کلائی پہ بندی گھڑی پہ جا رکی۔ وہ آنکھیں پڑھنے کا پان جانتی تھی، میر نظریں اٹھانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ ماما ثانی کہاں ہے؟ میر نے خود پہ جمی نظروں سے جنجلا کے پوچھا۔ نور اپنے سوال کا جواب نہ پا کر اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، ہنی اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس بٹھا دیا۔ وہ آج ملی تھی مجھے سرکاری ہسپتال کے باہر۔ وہ بہت تکلیف میں ہے، اس کی آنکھیں ہر پل اداس رہتی ہیں۔ وہ میرے سامنے ہچکچاتی ہے، مجھ سے بات کرنے سے گھبراتی ہے۔ وہ جو ہر وقت مجھ پہ حکم چلاتی تھی، میرے پیسے لے کر اپنی منمانی کرتی تھی، اب اجنبی بن کے رہ گئی ہے۔ وہ سامنے دیوار کو تکتے اس سے مخاطب تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ نور کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اتنی مشکل سے وہ سنبھلا تھا اور آج ایک بار پھر وہ بکھر گیا۔ اس حساب میں اس معصوم کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ ثانی تو کتنی ڈری سہمی رہتی تھی۔ میر سے کتنی مشکلوں سے وہ عنایہ کو بلا پایا تھا۔ آپ اس کی ہیلپ کریں، ایک بار وہاں ہو کر آئیے۔ وہ امید بڑی نظروں سے نور سے التجا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں؟ وہ نفی میں سانس لاتا۔ اب ریلیکس اپنے خالی کمرے پہ نظر پڑتے ہی ثانی کا خیال آیا۔ اب تو بتا دے ثانی کہاں؟ ہاسپٹل ہے کہ سادگی ہے؟ نور کے لہجے میں افسوس تھا۔ ہاسپٹل یکدم پریشان سا ہو گیا، فوراً جیب سے فون نکالا۔ اس کی ضد نور اس کی پریشانی بام گئی۔ ایک بات وہ سمجھ گئی تھی، ثانیہ میر کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ پریشانی کی جگہ اب غصہ تھا۔ میر جتنا ثانی کو سمجھاتا، اتنی وہ بیوقوفوں والی حرکتیں کرتی۔ نہ نور کی بات کا اس پہ اثر ہوتا، نہ میر کی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ بیوی اور بہو ہے، بس ایک اولاد نہ ہونے کا دکھ ہے جو اندر ہی اندر سے کھا جا رہا ہے۔ میر صابر اور شاکر ہے، وہ نہ ہی کسی میڈیسن پہ یقین رکھتا ہے، نہ وظیفوں پہ۔ اس کے برعکس ثانی وہ ہر کام کرتی جس کے کرنے سے اولاد ملنے کی امید تھی۔ حیا کا ٹیسٹ کیسا ہوا؟ میر نے موضوع بدلا۔ صحیح ہو کہ بس اللہ کرے ایڈمیشن ہو جائے۔ مجھے تم تینوں نے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا اس لڑکی نے کیا ہے۔ کچھ بولو تو دونوں باپ بھائی شیر بن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حیا کے معاملے میں اگر میر اور اذلان کچھ پوچھے تو نور نان سٹاپ شروع ہو جاتی ہے۔ میر نے مسکراہٹ روکنے کے لیے ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ ہو جائے گا۔ اور ہاں، میں بتانا بھول گیا، آج ڈنر باہر ہے اور میں نے انوائٹ کیا ہے۔ آج اس کے بھائی کا نکاح ہے۔ میر نے یاد آنے پر نور کو بتایا۔ ثانی کو لے جانا؟ نور حکم دیتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا نہیں کہ وہ ثانی کو لے جانا نہیں چاہتا، ثانی خود کو ایسے ماحول میں انفٹ فیل کرتی تبھی ہر بار منع کر دیتی۔ نور کے اصرار پر میر اب ضرور اسے ساتھ لے جائے گا، ثانی اور حیا دونوں کو۔ نور کچھ نہ بولی۔ اگر حیا کے لیے منع کر دیتی تب بھی میر نے کون سا اس کی بات ماننی تھی۔ ماما کوئی سوٹ نکال کے پریس کر دیا۔ آپ کی بہو صاحبہ کا آنے کا ارادہ نہیں لگتا،
کہتے ہی وہ واش روم میں گھس گیا، جبکہ نور سوٹ نکال کر پریس کرنے چلی گئی۔ نور کو ہسپتال سے 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ بی بی جان کی غیر موجودگی کا بھی وہ خوب فائدہ اٹھا چکی تھی۔ اذلان سے لا تعلق تو تھی ہی، لیکن حیا اس کا کیا قصور تھا جو اس معصوم کو سزا دے رہی تھی؟ نور نے ایک نظر بھی اپنی بیٹی پر نہیں ڈالی، اور یہی بات اذلان کو پریشان کر رہی تھی۔ اذلان رات میں حیا کو اپنے پاس بلاتا، جبکہ دن بھر وہ اماں کے پاس رہتی۔ لمحہ لمحہ اذلان کو اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا ان سب کا نور کی ذہنی حالت پہ کیا اثر پڑے گا۔ وہ جس کی دوسرے کے بچے میں جان اٹکتی تھی، کیسے اپنی بچی سے لا تعلقی اختیار کر سکتی ہے؟ اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہی، اتنا تو وہ جانتا تھا اس کے لیے وہ کبھی بھی اپنی بچی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اللہ نے آج سوچ لیا تھا وہ نور سے بات کیے بنا نہیں جائے گا۔ وہ ہنی کے روم میں آیا، نور اسے دیکھ چکی تھی، لیکن لا تعلق بنی فرش سے بکھرے کھلونے سمیٹنے لگی۔ نور، مجھے تم سے بات کرنے اذلان کو اپنا نظر انداز کرنا غصہ دلا گیا، لیکن مجھے نہیں کرنی۔ اذلان نے غصے سے اس کے ہاتھ میں موجود کھلونے جپٹے اور بیڈ پہ پھینک دیا۔ شانوں سے تھام کے وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ نور کو اس کے ساتھ انگلیاں اپنے گوشت میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا قصور ہے حیا کا جو تم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی ہو؟ وہ غصے سے کہتے وہ یکدم بے بس سا ہو کر نرم پڑ گیا۔ وہ معصوم ہے نور، ایسا کیوں کر رہی اس کے ساتھ؟ جانتی ہو اسے لا تعلقی اختیار کرو گی تو وہ تم سے بد ظن ہو جائے گی۔ اولاد ماں کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور میں اپنی کیے پہ شرمندہ ہوں۔ ضروری نہیں حیا کی زندگی میں بھی کوئی اذلان آئے گا اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ میں حیا کو اپنے پاس کبھی نہیں آنے دوں گی۔ وہ دور ہے کہ تو صحیح ہے، کم از کم اسے تکلیف تو نہیں ہوگی۔ وہ ہر غم برداشت کر لے گی۔ میری محبت اسے ضدی بنا دے گی، اپنی منمانیاں کرے گی وہ، اور جب اس کی زندگی میں کوئی آپ جیسا شخص آئے گا وہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، روئے گی، اور ایک وقت آئے گا جب وہ خود کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن ضروری نہیں اس کے پاس بھی ہنی ہو جو اس وقت اس کی حفاظت کرے۔ دھماکہ ایسا تھا کہ اذلان لڑکھڑا کے بیڈ پہ ڈہ گیا۔ اس نے غصے سے بیڈ شیٹ اپنی مٹھی میں جکڑ لی۔ تم نے خود کشی کرنے کی کوشش کی تھی؟ جواب دو، کیسے کر سکتی تم؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ مانتا ہوں ایمان بنا ہوا تھا اس وقت، لیکن تم نے تو کہا تھا میرے دکھ درد پاڑنے آئی ہو، پھر کیسے کمزور پڑ گئی؟ نور اسے جھنجھوڑتے ہوئے جنونیت کے انتہا پہ تھا۔ ایک بار تو سوچتی محبت، میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے امید کہ وہ کرن بجھانی ہے، میں اسے بجھا چکی ہوں۔ اذلان جانے کے لیے تیار کھڑا تھا کہ نور نے شال اس کی طرف بڑھائی، جس نے تھام کے اپنے گرد پھیلائی۔ ایک بات پوچھوں؟ اجازت کیوں لے رہی ہے؟ وہ ایک آئی برو اچکا کے پوچھنے لگا۔ ڈر لگتا ہے؟ پھر کیوں پوچھی ہو؟ دل میں کہیں ایک امید کی کرن ہے، اسے ہمیشہ کے لیے بجھانا ہے، پوچھو کبھی مجھ سے محبت ہوئی؟ جان لیوا مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ سجی تھی۔ اذلان نے لائٹر سے ہونٹوں کے بیچ دبا سگریٹ جلایا۔ بے تکا سوال، تمہیں لگتا ہے مجھے جواب دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، جواب میں چاہتی ہوں لیکن آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ نہیں، کبھی تم سے ہمدردی نہیں ہوئی؟ محبت ہے دور کی بات ہے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولتا روم سے نکل گیا۔ اذلان نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار چکا ہے، وہ اب کبھی اس کا اعتبار نہیں کرے گی۔ ماما بوت لا دے۔ ماما بھوک لگی ہے؟ عمر آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ نور نے اٹھا کے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ اذلان کی آنکھیں جیسے بہنے کو بے چین تھی، وہ قلب سے ضبط کرتا ہونٹ بھینچے کھڑا تھا۔ حیا تمہارے ساتھ سوئے گی؟ اذلان نے جیسے اپنا حکم سنایا۔ نہیں، آپ کے پاس ہی سوئے گی۔ اگر وہ یہاں آئی تو میں دوسرے روم میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ پلیز نور، یہ ظلم مت کرو۔ وہ بے بسی کے انتہا پہ تھا۔ کیسے وہ اپنی بیٹی کی زندگی بن ماں کے تصور کر سکتا ہے؟ نہیں اذلان، ظلم میں اپنے ساتھ کر رہی ہوں۔ اس کی بہتری کے لیے وہ عمر کو لے کر اس کے پہلو سے نکلتی چلے گی، اسے تنہا اور بے سکون کر کے۔ آج کیوں تکلیف ہوتی ہے تمہیں میری بے روحی کی؟ تمہیں نے تو سکھایا کیسے دل جلاتے ہیں۔ تم چلتی تو اچھا تھا۔ میر شیروانی کے بٹن بند کرتا حیا سے گویا ہوا بھائی پھر کبھی۔ وہ منہ پھیلا کے اذلان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کا دل تو بہت چاہ رہا تھا جانے کا، لیکن عمر نے جو اس کے بالوں کا گولا گھنٹا بنایا تھا اس وجہ سے وہ جا نہیں سکتی تھی۔ نکاح والے دن اس نے سر پہ دوپٹہ پہنا تھا اور ٹیسٹ بھی وہ حجاب پہن کے دینے گئی تھی، لیکن اب شادی میں سر پہ دوپٹہ پہننا عجیب لگ رہا تھا۔ حیا ثانی کو کہنا نیچے آ جائے۔
اللہ حافظ بابا فی ایمان اللہ میر کے جواب میں اذلان نے کہا۔ حیا نے ہرا موڈ سمیت ٹی وی آن کیا۔ نور آنا میری بیٹی کو پارلر مت لے جانا، کیا حال کیا ہے اس کے بالوں کا؟ اذلان ساتھ غصے میں آ گیا۔ حیا کا آف موڈ دے کر نور نے اسے بتایا تھا یہ کارنامہ بیوٹیشین کا ہے، اپنی بیٹی کو بولیے سر پہ دوپٹہ پہن لے۔ حیا نے بگڑے موڈ کے ساتھ نور کو دیکھا جو حمزہ کی شرٹ پہ بٹن لگا رہی تھی۔ حیا میر کہاں ہے؟ بھابی جلدی جائیے، وہ باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔ ثانی علم میں سب کو خدا حافظ کہتے باہر چل گئی۔ بابا اب مجھے یقین ہو گیا، ماما میری اسٹیپ مدر ہیں۔ حیا نے دیر سے اذلان کے کان میں سرگوشی کی جس پر اذلان مسکرایا۔ میں نیچے جا رہی ہوں ماما، وہ ٹی وی کا ریموٹ اذلان کو تھما کر نیچے آئی۔ جلدی اچانک کیا کہا حیا نے آپ سے؟ یہ کہ اب اسے یقین آ گیا تم اس کی سوتیلی ماں ہو۔ اذلان ریموٹ سے چینل چینج کرتا کہنے لگا ایک بات پوچھوں؟ وہ کڑے تیبروں سے اذلان کو گھورتی کہنے لگی 10 پوچھو جان، تمہیں کبھی منع کیا ہے؟ مجھ پہ تو بڑی پابندیاں لگاتے تھے، دوپٹہ سر پہ لو، بغیر دوپٹے باہر مت جاؤ، جینس مت پہنو۔ حیا سے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک دم غصے سے نور نے ریموٹ اذلان کے ہاتھ سے چھین کر ٹی وی آف کر دیا جو اس کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ یار تمہاری بات الگ ہے، اب بھی لگائی ہیں، ہر بیوی ہو میری ملکیت، اذلان نے شرارت سے کہا۔ پھر نور کا لال چہرہ دیکھ کے سنجیدہ ہو گیا۔ نور ایسا نہیں کہ میں نے حیا کو سمجھایا نہیں، اس کے جواب ہی ایسے ہوتے ہیں کہ آگے سے میں کچھ کہہ نہیں پاتا۔ مثلاً نور نے بے قراری سے پوچھا آپ کو ماما نے کہا ہے؟ اب ماما کی زبان بول رہے ہیں۔ نور ہونٹ کاٹنے لگی۔ نور میری بات سنو، حیا میں تمہیں کیا خرابی نظر آتی ہے؟ وہ ضد کرتی ہے لیکن معمولی چیزوں کی۔ تم نے کہا فون مت لے کر دو، میں نے تمہاری بات مانی۔ حیا نے ضد کی لیکن صرف 2 دن تک رہی۔ وہ گھر میں جس کا فون ملے خوشی خوشی لے کر گیمز کھیلنے بیٹھ جاتی ہے، جس چیز کو ہم نے اس کے لیے پسند کیا۔ حیا نے بنا کسی چونچرا کی شادی کر لی۔ ابھی کہو گے وہ ضدی ہے؟ دیکھو نور، ماں کا کام ہوتا ہے وہ اسے بیٹھ کر پیار سے سمجھائے، تم اس سے یہی بات پیار سے سمجھاؤ گی، وہ مانے گی، لیکن اسے حکم دو گی وہ کبھی نہیں مانے گی۔ اس کی جگہ اگر بھابھی اسے ایک دفعہ بھی کہیں وہ مان جائے گی۔ جانتی ہو تمہاری بیہیویئر سے اسے ایک چیڑ سی ہو گئی ہے، جسے وہ میری اور میر کی ہر نصیحت کو ماما کی زبان بول رہی ہے کہہ کر غصہ ہو جاتی ہے، تم جو کہتی ہو وہ اس کا الٹ کرتی ہے۔ وہ نہایت نرم لہجے میں سے اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ میں اسے اپنی طرح ضدی نہیں بنانا چاہتی، لیکن نہ جانے میں وہی کر بیٹھی۔ مجھے اس کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ اہم مثال بھابھی سے شیئر کرتی ہے، تب مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہے، وہ قرب سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے نور، بس ایک دفعہ حیا سے بات کرو، تم خود سمجھ جاؤ گی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا لیکن نور سن ہی کہاں رہی تھی۔ اذلان آپ کو میرا ضدی نیچر نہیں پسند، میرا جواب دینا نہیں پسند، مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کی آئیڈیل نہیں، اور یہی سب میں چاہتی تھی حیا میں بھی نہ ہو، لیکن میں غلط تھی۔ وہ اپنی دن میں کہی جا رہی تھی تم مجھے کبھی بری نہیں لگی، بس اس وقت میری آنکھوں میں انتقام کی پٹی چڑھی ہوئی تھی، تم جو صحیح کرتی اس پہ بھی میں نقص نکالتا تھا، اور جانتی ہو اس بات کا شدید احساس مجھے تمہاری ذہنی کیفیت دیکھ کے ہوتا۔ جب تم حیا کو اگنور کرتی تم اندازہ نہیں لگا سکتی، میں دن رات مرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترتا دیکھ چپ ہو گیا۔ اذلان نے غلط بات چھیڑی تھی، جب تک میں زندہ ہوں یہ سوچ دل سے نکال دو، حیا تم سے بدظن ہوگی، سمجھی؟ اس کے آنسو پونتا کہنے لگا۔ نور ہلکے سے مسکرائی۔